بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. اچھا جی اس کا آغاز کر دیا تھا طبیعت کا پہلا فن ما یعم الاجسام. طبیعت جو ہے وہ اجسام سے بحث کرتی ہے. جاننا چاہیے کہ جسم یا تو فلکی ہوگا یا عنصری ہوگا، اور جن احوال سے طبیعیات میں بحث کی جاتی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں. وہ احوال جو جسم عنصری اور جرم فلکی دونوں کو عام ہیں، یعنی ان میں مشترک ہیں. احوال جو صرف جرم فلکی کے ساتھ خاص ہیں، وہ احوال جو جسم عنصری کے ساتھ خاص ہیں. بس حکمت طبیعہ، یعنی حکمت تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، علم بھی نہیں کہنا چاہیے. فلسفہ طبیعیات کے میں 3 فنون شامل ہو گئے. فن اول، فن کہنا صحیح ہے، فن اول میں ایسے احوال سے بحث کی گئی ہے جو اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ دونوں کو شامل ہیں. اس فن کا نام ہے ما یعم الاجسام، یعنی جسم کی جو عمومی خاص احوال ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے. جس فن میں وہ فن اول ہے، یعنی ما یعم الاجسام تو کوئی یعنی فن کا نام نہیں ہے. طبیعت کے مطلب یہ ہے کہ مختلف جو ہے ابواب کا بیان ہے. فن دوم وہ فن ہے جس میں ایسے احوال سے بحث کی جاتی ہے جو جرم فلکی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی چاند، سورج وغیرہ. یہ فن جو ہے کو کیا ہو گیا، یہ فن جو ہے فلکیات ہے، اس کو انگریزی میں اسٹرونومی کہتے ہیں. فن سوم میں ایسے احوال سے بحث کی جو جسم عنصری کے ساتھ خاص ہیں. یہ فن عنصریات ہے، ایلیمنٹس. یعنی زمینی عنصریات جو ہے، جیسے مطلب یہ ہے کہ پانی، ہوا وغیرہ. فن اول کو مقدر اس لیے کہ جاتا ہے کہ عام باعتبار خاص کے عام باعتبار خاص کے عارف عند العقل اور اسبق الفہم ہوتا ہے. یہ کیسے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو عموماً جب ہمارے ہاں ایک چیز کو مقدم کیا جاتا ہے دوسری چیز سے، تو اس کے ترتیب میں تو اس کے نکات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ نکات سارے جو ہے اہم ہوں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عام جو ہے خاص سے جو ہے وہ زیادہ اس کو جاننا عقل کے لیے
آسان ہے اور عقل جو ہے اس کو آسانی سے جان سکتی ہے. لیکن یہ ایک بحث طلب بات ہے، کیونکہ اس میں دو گروہ ہیں فلسفیوں کے. ایک گروہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان کے ذہن کی ساخت ایک، اور اس کے اندر خوابیدہ علم ہے حقائق کا. سارے حقائق کا نہیں، مطلب یہ کہ ان ذہن کے اندر یہ علم نہیں کہ بہت درخت ہے، لیکن یہ کہ ذہن کے اندر جو ہے ایسے خوابیدہ بدیہی علم یا ذہن کی ساخت اس بات کو متعین کرتی ہے کہ ہم خارجی چیزوں کو کس طرح جانیں گے. تو یہ جب ہم خارجی اشیاء سے ہمارا ذہن جو ہے تعامل کرتا ہے تو یہ خوابیدہ جو ذہن میں علم ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، یا بالقوہ جو علم ہے وہ بالفعل ہو جاتا ہے. تو ذہن جو ہے کچھ ساختی اور غیر ساختی بنیادی بدیہات جو ہے فراہم کرتا ہے، اور ہمارے حواس کے ذریعے جو خارج سے تعامل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں اطلاعات آتی ہیں، اور ان کے ملنے سے جو ہے علم بنتا، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. مثلا درخت کا، یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حواس کے ذریعے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں، لیکن ذہن کے ذریعے ہمیں تصورات ملتے ہیں، یہ تصورات کے خاکے ملتے ہیں، اور یہ اطلاعات ان خاکوں میں رنگ بھرتی ہیں، اور اس کے ان دونوں کے تعامل کے نتیجے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ باہر درخت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب جو موجودہ نیورولوجی ہے اور انسانی ذہن کا جو مطالعہ ہے اور اس کی صلاحیت کا، اور کس طرح یعنی فلسفے سے ہٹ کے یعنی کس طرح جو ہے ادراک کے ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے خارجی علم جو ہے یا خارجی علم اور خارج کے بارے میں اور ایون باطن کے بارے میں ہمارا جو ادراک ہے وہ بہت اہم لحاظ سے ہمارے ذہن کی ساخت، اس کی حیت اور اس میں جو بدیہی صلاحیتیں ہیں ان سے متعین ہوتا ہے. تو مثلا یہ کہ کوئی ایسی مخلوق ہم تصور کریں یا دوسرے حیوانوں کو دیکھیں جن کے ذہن ہم سے مختلف ہیں، تو ان کا ادراک بھی ہم سے مختلف ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی چیز کا ادراک کر رہے ہوں، یعنی مثلا درخت کا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذہن جو ہے، اب یہ اور بحث ہے کہ اس سے جو ہے ذہن جو ہے وہ اپنی حیات کو جو باہر سے اطلاعات ہو رہی ہیں ان پہ تھوپتا ہے، یا ان کے لیے ایک آلہ فراہم کرتا ہے، یا ایک کنٹینر فراہم کرتا ہے، یعنی ان کو واہ کرتا ہے، یا ان کو واہ بھی کرتا ہے، لیکن واہ اس طرح کرتا ہے کہ ان کو جس طرح کے وہ خارج میں ہیں ان کسی خاص معنوں میں وہ ہم سے چھپاتا بھی ہے. تو یہ لمبی بحث ہے فلسفے. تو یہ ایک نقطہ نظر. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے ایک خالی سفید پلیٹ ہے، سفید سلیٹ ہے، اس پہ کچھ نہیں ہے. جو خارجی ہمارا تعامل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے نتیجے میں اس سلیٹ پر جو ہے خاکے بھرتے ہیں، ورنہ وہ بالکل جو ہے جس کو ٹابلا رازا وہ کہتے ہیں، یعنی بالکل صاف سلیٹ جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا.
اور جو ہمارا تعامل ہوتا ہے خارج سے، اس کے نتیجے میں اس سلیٹ پر جو ہے رنگ پڑتا ہے، اس میں خاکیات ہیں. یہ دو مختلف تصورات ہیں، اور پھر ان تصورات کے بیچ کے بھی تصورات ہیں. لیکن جو حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے لیے عام کو جاننا خاص کے مقابلے میں جو ہے آسان ہوتا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گو کہ جب بھی ہم کسی خاص چیز کو جانتے ہیں، کیونکہ تصورات عام ہیں، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ تصورات جو ہے ذہن سے آتے ہیں، تو اس لیے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ وہ تصورات جو ہے وہ اگر ہوتے بھی ہیں، ذہن سے آتے بھی ہیں، تو وہ خابیدہ ہوتے ہیں، وہ نکھرتے اسی وقت ہیں جب خاص سے ہمارا جو ہے تعامل ہوتا ہے. تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف فی بات ہے جو حضرت کہہ رہے ہیں، کوئی بدیہی بات نہیں. اچھا، جو فن ثانی کی فن ثالث پر تقدیم اس لیے ہے کہ اجرام فلکیہ اور جسام عنصریہ سے افضل ہیں. یہ ارسطو وغیرہ کے نزدیک افضل کا ابھی بتاؤں. فلاسفہ کے نزدیک کون و فساد سے بری ہیں. سارے فلاسفہ کے نزدیک نہیں، مطلب یہ کہ یعنی پرانے ارسطو وغیرہ کے نزدیک جو ہے کون و فساد سے بری ہیں، یعنی وہ دائمی ہیں. وہ کہ وہ پوری طرح فساد سے بری نہیں ہے، ورنہ تو مطلب یہ کہ جو اس کے اوپر جو وہ وجود ہے، جیسے مثلا خدا کا وجود ہے ارسطو کے نزدیک، یا جو بھی وجود ہیں جو عقل محض ہیں، وہی اصل میں بالکل فساد ہو کون سے بری ہیں. کیونکہ جب تک مادہ ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی پیور مادہ ہو، اس میں کون فساد کا عمل تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ایٹ لیسٹ کم از کم مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کی آپ دلیل تو نہیں ہے، یا سبب تو نہیں ہو سکتی، کسی مسبب کے سبب کے متقاضی ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو فن ثانی کی فن سبب تک اس لیے کہ جامع فلکیہ اسلام عنصریہ سے افضل ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ارسطو کا خیال ہے، اور اس کا خیال یہ ظاہر ہے کہ یہ سائنس نے جو ہے اس کو بالکل جھٹلا دیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چاند میں مادہ ہے اور ہمارے یہاں مادہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی قسم کے مادے ہیں. اور جن چیزوں سے جو ہے ہماری زمینی فطرت جو ہے بنی ہے، اسی طرح کی چیزوں سے جس کو ہم اجرام فلکیہ کہتے ہیں وہ بھی بنے، اور ایٹماسفیئر جس کو ہم کہتے ہیں. اب قرآن مجید میں سماوات کی جو بات ہوئی ہے تو وہ تو ایک بہت الگ چیز ہے. لیکن میں یہاں ارسطو کے فلسفے، جس فلسفے کی طرف یہ اشارہ کر، تو اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ایسا بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی یہ علمی حقیقت ہو. ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ ارسطو کا خیال تھا کہ اجرام فلکیہ، کیونکہ ان کے خیال میں دو وجہ سے اجرام فلکیہ افضل ہے اجرام عنصریہ یا اجرام زمینیہ سے. ایک تو یہ کہ ان کا جو مادہ ہے وہ زیادہ خالص ہے. کن معنوں میں خالص ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مادہ جو ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں یا مادی چیز کہتے ہیں، وہ ہیولہ اور حیت، یہ دو چیزوں سے بنا ہے. ہیولہ جو ہے مادہ محض ہے. یہ ایک تجریدی تصور ہے کہ کوئی بھی چیز ہے وہ اس کی حیت بھی ہوتی ہے یا فارم بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں. ان دو چیزوں سے جو ہے چیز بنتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہو، چاہے یعنی قلم ہے، قلم کا ایک مادہ محض ہے، یعنی مٹیریل ہے جس سے وہ قلم بنا ہے، اور ایک اس کی حیت ہے. ان دونوں کے ملاپ سے قلم بنا ہے. اور قلم جو ہے ایک فزیکل آبجیکٹ ہے یا مادی وجود ہے. وہ کہ یہ مصنوعی مادی وجود ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ جو ہے غیر مصنوعی
مادی وجود ہے. اس پتھر کے بھی مطلب یہ ہے کہ ایک مادہ محض ہے یا حیولہ ہے، دوسرا جو ہے اس کی ہے، ان دونوں سے بنا ہے پتھر. لیکن مادہ محض اور ہے جو یہ صرف مجرد تصورات ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا مادہ محض. یہ صرف ہمارے ذہن نے اس کو حیات کو جب تجرید کریں تو جو چیز رہ جائے گی اس کو مادہ محض کا، اور مادہ محض کو ہٹا دیں تو جو چیز رہ جائے گی حیات. اس کو وہ میٹر کہتا ہے، اس کو فارم کہتا ہے. کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ تو اب تو اجرام فلکیہ جو ہیں کن معنوں میں پیور ہیں؟ ان معنوں پیور ہیں کہ ان کا جو مادہ محض ہے وہ زیادہ پیور کوالٹی کا ہے، یعنی ان معنوں میں کہ وہ مادے جو مادہ ہے، عام مادہ ہے، اس سے کے مقابلے میں کہہ لیں عقل سے زیادہ قریب ہے یا حیات سے زیادہ قریب ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی حیات بھی دوسری حیاتوں سے زیادہ اعلیٰ ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں بھی تغیر آتا ہے، لیکن اس کا تغیر جو ہے کم سے کم ہے، کیونکہ اس کی جو حرکت ہے وہ سب سے حرکت جو ہے ایک قسم کی ارسطو کے یہاں جو ہے نقش ہے، لیکن جو چاند سورج کی حرکت اس کے یہاں ہے وہ کیونکہ وہ ایک کانسٹنٹ حرکت ہے، یعنی خیر ہے، متبدل حرکت ہے، تو اس لیے وہ متغیر حرکت یا غیر متبدل حرکت یا ایکسلریشن جن چیزوں کی ہوتی ہے ان سے اعلیٰ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حرکت کیونکہ دائرے میں ہے، اور دائرے میں اس کے خیال میں جو یہ حرکت ہے وہ سب سے اہم حرکت ہے یا سب سے افضل حرکت ہے اس کے ہاں، کیونکہ وہ حرکت کے مقابلے میں سکون کے سے زیادہ قریب ہے. اور خدا مطلب اس کے ہاں سب سے افضل ہے کیونکہ وہ کو حرکت ہی نہیں کرتا، اس میں خدا تغیر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمومی میں نے آپ کو بات بتائی، اس پہ اسپیسیفکلی وہ کیا کہتا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اجرام فلکی جو ہے وہ افضل ہے. تو اس کے یعنی جو وجود ہے اس کی ایک ہائرارکی ہے، یعنی ایک وجود یا اشیاء کی جو ہے ایک ہائرارکی ہے. ہائرارکی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہائرارکی یعنی درجہ بندی ہے. وہ جو ایک خدا سب سے افضل ہے اس کے وہ عقل محض ہے کیونکہ اس میں کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں. دوسرا وہ اجرام فلکی ہیں جو مادی ہیں، لیکن ان کا مادہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے. یعنی مثلا جیسے ایک پتھر کے مقابلے میں ایک جو نایاب پتھر یا مرمر جو ہے زیادہ اعلیٰ مادہ ہے. اسی طرح دوسرا یہ کہ ان کی حرکت بھی جو ہے اعلیٰ حرکت، ان معنوں میں کہ وہ سکون کے قریب ہے. تیسرے وہ جو زمینی اشیاء ہیں، مادی اشیاء ہیں، تو ان کا جو مادہ ہے وہ سب سے جو ہے ماندہ ہے، اور ان کی حرکت بھی جو ہے وہ سکون کے مقابلے میں حرکت سے زیادہ قریب ہے. یہ تین درجے بندی ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جب ان دونوں کے درمیان جو مشترک ہوگا وہ سب سے اول ہوگا، کیونکہ وہ عام ان کے نزدیک وہ قریب الفہم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اجرام فلکیہ کا وہ مطالعہ وہ اس کے بعد ہوگا، کیونکہ اجرام فلکیہ جو زمینی اجرام سے جو ہے افضل ہے. اور تیسرا جو ہے زمینی اشیاء مادی اشیاء کے پاس جو مطالعہ ہوگا وہ تیسرا فن ہوگا. تو یہ تین فن ہیں طبیعت کے حضرت، اور یہ عمومی جو ہے
یہ لگا کھاتی اس سے جو رس پیدا ہے. تو اچھا یہاں رکتے ہیں پھر اس کو انشاءاللہ. اب جو ہے کافی میں مصروف تھا اسلامی انقلاب کے تیسرے شمارے کی تدوین اور ایڈیٹنگ کے کام میں، تو اس لیے یہ کافی پیچھے چلا گیا سلسلہ، لیکن اس کو انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریوائیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.